قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ کافی کہتے ہیں پڑھا کریں، اور خاص طور پہ پچھلے رمضان میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جی وہ بڑا وائرل ہوا تھا، بہت وائرل گیا تھا کہ جی ہمارے آپ کے نسلوں میں کسی بابے نے بھی نہیں پڑھا ہونا، تو آپ لوگ پڑھیں قرآن پاک ترجمہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. الگ ثواب کی حد تک اردو میں پڑھیں عربی میں پڑھیں برابر ہے یا اس میں تو ڈفرینس ہے کوئی؟ میرا خیال ہے اردو میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. دیکھیں میں نے کیسے ہٹ کے جواب دیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ عربی میں پڑھتے پڑھتے بابے بوڑھے ہو گئے، مساجد میں ماتھے گھس گئے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، اور ساتھ ہی مزار پہ ایک مرے ہوئے بابے کو پکارتے ہیں، شرک کر کے گھر واپس آتے ہیں. کیا نماز پڑھی؟ اس کی بجائے اگر انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوتا تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا، عقیدہ بھی درست ہو جاتا، ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب. بھائی قرآن کے بارے میں تو محدثین کا فقہاء کا اجماع ہے کہ مصحف کو چھونا بھی ثواب ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں تو اس طرح مصحف نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ تو بعد میں ہے، اس زمانے میں تو چمڑے میں کپڑے پہ ہوتا تھا. ایک قرآن رکھنے کے لیے آپ کو ایک کنال جگہ چاہیے تھی، ایک پارا رکھنے کے لیے ایک پورا کمرہ چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن اتنے عام کیوں نہیں تھے؟ اسی لیے لوگ قرآن زبانی یاد کرتے تھے. یہ تو بنو عباس کے دور میں جب ہاؤس آف وزڈم بنایا خلیفہ ہارون رشید نے، اور سائنس کی بھی ترقی ہوئی، تو انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے یہ امپورٹ کی رشین سٹیٹ سے. انیشلی تو وہ ایک نان مسلم کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا، اسے بلایا اور پھر آگے انہوں نے کتابوں کے تراجم کرانے شروع کیے. اللہ کا شکر ہے یہ قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ. اردو ترجمہ پڑھیں، عربی بھی ضرور پڑھیں، لیکن اگر آپ نے صرف عربی پڑھی ثواب کمانے کے لیے اور عقیدے اس کے اڈاپٹ نہ کیے تو بھائی قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، سٹیئرنگ آپ کا لیفٹ کی طرف مڑ رہا ہے اور آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کیپ رائٹ کیپ رائٹ کیپ رائٹ، تو گاڑی تو جا کے ٹھک جائے گی. یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کی بجائے آپ اردو میں کہہ رہے ہیں دائیں رہو دائیں رہو، یا کچھ بھی نہ بولیں لیکن رکھے دائیں کے اوپر، تو آپ کی گاڑی صحیح چل رہی ہے جہاں پہ یہ والا ڈرائیو ہے. تو اصل قرآن کا مقصد سورہ صاد میں ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اہل عقل جو ہے اس کے اوپر غور و تفکر کریں. ہمارے بارے میں شاید علماء سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء سے قرآن نہ پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں علماء کے بڑوں سے پڑھیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو تو احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ عوام کے لیے کیا، انہیں عربی تو آتی تھی. تو احمد بریلوی صاحب ترجمہ ہماری زبان میں کر کے گئے ہیں. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن عربی میں نازل ہوا، انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، دنیا کے امام بن گئے. آج اگر اردو زبان میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا یا اشرف تھانوی صاحب نے کیا، انہوں نے ہمارے لیے کیا نا. تو کوئی ڈائریکٹ اسے پڑھ رہا ہے تو وہ خود ڈائریکٹ نہیں پڑھا، خود تو نہیں ترجمہ کر رہا، علماء کا ہی کر رہا ہے. کون دیوبندی عالم کہے گا کہ میں تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کون بریلوی کہے گا کہ جی میرے پاس آپ درس قرآن حاصل کریں، میں آپ کو احمد بریلوی سے بھی بہتر ترجمہ کر کے بتاؤں گا. ہاں جہاں دقیق مسائل آئیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح طلاق کے یا اور مسائل، اس کے لیے آپ علماء کی طرف رجوع لائیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کا پرائمری مقصد یہ نہیں. قرآن کا پرائمری مقصد ہے نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا، فکر آخرت کے لیے، عقیدہ درست کرنے کے لیے. ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو الذکر ہے قرآن. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو. زیادہ تر جنہوں نے دنیا کی امامت کا شرف حاصل کیا صحابہ کرام پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے. کاتبین وہی بھی مشکل سے کھینچ تان کے 40 بندے نکلے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان میں بھی ڈومیننٹ تو 4-5 لوگ ہیں، باقی تو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اسی لیے مسند احمد میں ہے کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو چھوڑنے کا جو فدیہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا رکھا گیا تھا. نہیں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آج ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. قرآن پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، یہ اس کا اصل مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے. ہاں ثواب یہ اس کا ثانوی مقصد ہے، اصل مقصد ثواب نہیں ہے. علی بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ فیملی پلاننگ کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اولاد روکنے کا، مطلب ایک تو رنگ وغیرہ کوئی بھی ہم ڈیٹیل میں یا کنڈم وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا ہاں جی بالکل. باقی جو لوگ جذباتی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام چک کے رکھو، بھائی دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہوا ہے؟
ہر چیز آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, نیچرل وقفہ رکھ دیا ہوا ہے, 2 سال تک ماں نے دودھ پلانا ہے جی, تو ظاہر ہے ایک نیچرل وقفہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا, باقی رہا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار جو چیز کا دے دیا, جب تک اسے حرام نہ کیا جائے اس کے اوپر کوئی حرمت کا فتویٰ لگا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ اولاد کا قتل ہے, یہ بالکل غلط ہے. اولاد کا قتل تب ہے جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اگر پریگنینسی ہونے سے روکا جائے, یہ اولاد کا قتل کہاں سے ہو گیا؟ قتل کوئی قتل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے نہیں کہ ہماری اولاد ہماری لونڈیوں سے ہو, جو اس وقت ایک سسٹم رائج تھا جو آج obsolete ہو چکا ہے, تو ہم ان سے عزل کرتے ہیں, یعنی جب ڈسچارج کا وقت آتا ہے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ جائے گی, لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, اللہ کر دیا. ٹھیک ہے کہ یہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے, فیملی پلاننگ ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ نے اچھی تربیت اولاد کی کرنی ہے تو جس طرح ہر معاملے میں ہم پلاننگ کرتے ہیں, ایون آپ نے فصل بھی کوئی اگانی ہوتی ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ بے شمار اس میں بیج پھینک دیتے ہیں اور پھر جناب کوئی تربوز ادھر جا رہا ہے, کوئی روڈ پہ گر رہا ہے اور بندہ بڑے خوشی بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اگا دیا ہے. اس طرح ہوا ہے کبھی یار؟ تو انسان کی اولاد کو آپ نے اس طرح ہی یعنی کہ پیدا کر کے تو پھینک دینا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہے, نہ آپ ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکیں, نہ آپ ان کو اچھی تربیت کر سکیں اپنی فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے. تو ایسی اولاد تو پھر شاید معاشرے کے لیے ناسور بن جائے. ہر بندہ اپنی صورتحال کو دیکھے, ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ ضرور کرے, گن پوائنٹ پہ نہ کروائی جائے, اس کا رائٹ ہے, وہ کرنا چاہتا ہے اگر پلاننگ کرے, نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. ہم آپ کو جواز والا معاملہ اور ترغیب دلا رہے ہیں. البتہ اس میں ایک چیز ہے جس میں اختلاف کروں گا, وہ نیچر کو بدلنا ہے. وہ قرآن نے منع کیا ہے, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ وہ نیچر کو بدل دیں گے. نیچر بدلنا یہ ہے کہ کوئی عورت پرماننٹلی ڈس آرڈر کروا لیتی ہے, اپنی ٹیوبز کو ریموو کروا لیتی ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے سوائے ایک استثناء کے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. اور معاملہ بولا چاہیے مسئلہ. اس طریقے سے مرد بھی بعض اوقات ایسا کوئی معاملہ کروا لیتے ہیں. نیچر کو نہیں بدلنا چاہیے, وہ رکھیں. جو باقی ذرائع موجود ہیں وہ اب اسٹیبلش ہیں, جو بھی آپ نے ذکر کیے, اور فیملی پلاننگ کے تو باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو وہ سارے طریقے بتاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اور یہ بڑے اسٹیبلش ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی وہ پلاننگ کی اس کے باوجود یہ ہو گیا, یہ ایسا نہیں ہوتا, اس سے مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. یہ بڑی یعنی ایک, میں اب کوڈ ورڈز میں چونکہ بات کر رہا ہوں, سب لوگوں نے دیکھنی ہے, یہ بڑے اسٹیبلش طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر شخص نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں پلاننگ کرنے میں ہی عافیت ہے. علی بھائی ایک مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے وہ کہ فلاں رات میں ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس کے وہ جو 2-3 ہے, اس میں ہے کہ مستقل شراب پینے والا. اب اس سے کئی لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں مستقل شراب پینے والے کہنے کو کبھی کبھی پی جا سکتی ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھا زانی ناپسند ہے. اب اس سے لوگ یہ کہتے ہیں بوڑھا زانی ناپسند ہے, جوان کبھی کبھی کر سکتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے جذباتی فضول بات ہے, فضول بات ہے. جی میں چاہتا ہوں اس کو ذرا آپ ظاہر ہے کہ ہر طرح کی فضول بات کا جواب آج کے اس ماڈرن دور میں ہمیں دینا ہوگا, اور اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان کو بتانا ہوگا کہ بیسیکلی اگر ایک بوڑھے بدکار کا ذکر کیا گیا نا, تو نبی اسلام نے اسپیسیفکلی اس لیے ذکر کیا کہ تو زندگی کی اتنی بہاریں دیکھ چکا, اب آخرت کی تیاری کر. قبر میں تیرے پاؤں پہنچے ہوئے اور تو نے یہ بری حرکتیں ابھی بھی نہیں چھوڑی کہ جوانی میں تو نے یہ برائی اس لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں شاید توبہ کی توفیق ہو جائے, اور آج بھی تجھے توفیق نہیں ہو رہی. یہ بیسیکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے. وہ تو حدیث میں بھی آیا کہ برا شخص وہ ہے جو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ نہیں ہو, یہ تو مطلب ہی نہیں ہے. اس میں پھر پھکی مجھ سے اینٹی وینم الزامی جواب لے لیں. قرآن میں آیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو, یعنی اف نہیں کہنا, مار پیٹ سکتے ہیں, قتل بھی کر سکتے ہیں, یہ کہنا شروع کر دیں گے آپ نہیں. یہ بتایا گیا کہ اف نہیں اگر کہہ رہے تو باقی چیزیں تو جو ہے بہت بڑی ہیں. تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. رہا شراب کا معاملہ, شراب کی حرمت کے اوپر اجماع ہے, کسی کو دوسری رائے نہیں ہے. قرآن میں اسے یعنی شیطان کے اعمال میں سے کہا گیا. شروع میں ایک ٹالرنس تھی
کہا گیا اس میں فائدے بھی ہیں نقصان. اچھا وہ فائدوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کا کوئی فائدہ ہے, اور بھائی گورا ابھی بین کر رہے شراب کو, وہ کہہ رہے گردے فیل ہو جاتے ہیں. فائدے سے مراد تھا کہ جو شراب بیچتے تھے ان کو نفع ہوتا ہے, پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو قرآن میں ہے نا تمہارے لیے فائدہ بھی ہے. تو دیکھیں صحابہ کرام نے جب حرام ہوئی ہے تو انہوں نے مٹکے بیچے نہیں ہیں, وہ بہا دی ہیں مدینے کی گلیوں میں, بخاری شریف میں آتا ہے. باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے, شراب کشید کرنے والا, شراب برتن میں ڈالنے والا, لوڈ کرنے والا, ان لوڈ کرنے والا, پینے والا, پلانے والا, 10 طرح کے لوگوں کو نبی الاسلام نے, جو سواری پہ لوڈ کر کے لے کے جاتا ہے, ان سب پہ لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا یعنی کبیرہ گناہ جو بخاری مسلم میں 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہ آئے ہیں نا, شرک, قتل ناحق, بدکاری, ماں باپ کی نافرمانی, غیبت, چغلی, جادو کرنا, شراب نوشی, ان میں آتا ہے. آپ اندازہ کریں یہ بڑے گناہوں میں سے, تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا علی بھائی, وطر 3 اور 1 کا جو مسئلہ ہے اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. 3 ہے 1 ہے, اور اگر 1 پڑھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور اگر 1 بھی پڑھا تو کیا وہ ادا ہو گیا یا آپ کو بعد میں کبھی نہ کبھی لوٹانا ہے, وہ آپ کو 3 پورے ادا کرنے ہیں؟ 1 وطر جائز ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 وطر کے اوپر ہی پایا ہے, البتہ 1 وطر میں بھی حرج نہیں ہے. یعنی نبی الاسلام اور صحابہ کا عمومی عمل 3 وطر ہے. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں 1 وطر نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, میں قائل ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں 3 سے کم نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ عمومی عمل ہے. الموطا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے, وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وطر. وہ سنت موقدہ ہے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ آپ کا عمومی عمل تھا. یعنی صحابہ کرام سے 1 وطر پڑھنا ثابت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 1 وطر پڑھتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام اس کو آکورڈ بھی سمجھتے تھے, کیونکہ نبی الاسلام کی عمومی سنت 3 وطر ہے. وہ جہاں بخاری مسلم میں 1 وطر کا ذکر آیا نا, وہ 2+1 آیا ہے. وہ حضور نے کہا رات کی نماز 2 رکعت ہے, اینڈ پہ 1 ملا کے پوری کو وطر کر لو. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, تاک کو. یعنی نبی الاسلام 3 وطر پڑھتے تھے تو 2+1, 5 پڑھتے تھے تو 2+2+1. البتہ مسلم شریف میں اکٹھے 5 پڑھنا بھی ثابت ہے. صحابہ کرام سے اکٹھے 3 بھی ثابت ہے, لیکن اس میں درمیان والا تشہد نہیں کریں گے, کیونکہ حاکم میں حدیث موجود ہے کہ مغرب سے اسے مختلف کرنا ہے آپ نے. پہلی رکعت میں بھی آپ جلسہ استراحت کر کے اٹھ جائیں گے, دوسری میں بھی اٹھ جائیں گے, اور پھر تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورت ملائی, اس کے ساتھ آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر, دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. دوسری جو دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ دعا قنوت نازلہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں, سنت سے ثابت ہے. یہ بھی قنوت وطر کی دعا جو ہے وہ ترمذی ابو داؤد میں وہی آئی ہے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. جب آپ نے 1 وطر پڑھنا ہوگا نا, اس کے لیے پھر آپ صرف آخری رکعت پڑھیں گے, یعنی اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ثنا, سورۃ الفاتحہ, سورت ملائی, ساتھ ہی دعائے وطر پڑھ دی, یا آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں, اور اس کے بعد اسی رکعت کے اندر آپ تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے, تو یہ جائز ہے. 3 وطر عمومی سنت ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی الاسلام 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 نوافل اور 3 وطر. نبی الاسلام کا عمومی عمل 3 وطر ہے, تو 3 وطر کو ایمفسائز کرنا چاہیے. البتہ اگر 1 پڑھے تو کوئی گناہ نہیں, جائز ہے, شریعت کو کوئی نہیں بدل سکتا. سنن نسائی میں حدیث ہے, وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے مسلمان کے اوپر, تمہاری مرضی 5 پڑھو, تمہاری مرضی 3 پڑھو, تمہاری مرضی 1 پڑھو. وہ تو میں نے آپ کو صحابہ کے اعمال بتائے تھے, یہاں نبی الاسلام سے بھی میں نے ثابت کیا کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ 1 بھی پڑھ سکتے ہو. عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ عورت کو قبرستان لے کے جانا چاہیے. عورت کا قبلہ درست رکھنے کے لیے قبرستان لے کے جایا کریں. عورت کے قبرستان جانے کی ممانعت کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. یہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا اور انہوں نے غلو کیا. انہوں نے کہا کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی, مزارات پہ نہ جائے. مزارات پہ تو مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے, قبرستان عورت جا سکتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ, کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں, آخرت کی یاد دلاتی ہیں. نبی الاسلام نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ جانا ہے. اچھا,
امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، زوار القبور کے الفاظ ہیں۔ پھر امام ترمذی نے 7 کامنٹس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان عورتوں کی مذمت ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں، کبھی کبھار والوں کی نہیں، یا یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ اس سے بھی بڑھ کر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، ایک رات میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، میں اٹھی اور نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد قبرستان گئے ہوئے۔ وہ قبرستان پیچھے پہنچ گئی اور وہ کہتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ وہ کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی، میں بھاگتی ہوئی واپس آئی، اپنے بستر پہ لیٹ گئی تاکہ حضور کو نہ پتا چلے کہ میں پیچھے جاسوسی کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا سانس تو بھولا ہوا تھا، نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم میرے پیچھے آئی تھی، کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی گمان کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں قبرستان گیا تھا کیونکہ جب میں رات کو سویا بستر پہ لیٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بقیع غرقد قبرستان جائیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جی، حضور دعا کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے نکلے، آپ نے فرمایا قبرستان پہ آپ نے ایک عورت کا جنازہ پڑھا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا، حضور کو بتایا بھی نہیں، بعد میں پتہ چلا، آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، میں بھی جنازہ پڑھوں گا۔ مسجد میں صفائی کرنے والی حبشیہ عورت کی اتنی عزت کی آپ نے، جنازہ پڑھ کے واپس آئے، قبر پہ جنازہ پڑھا، کہا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے نور سے بھر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا کا تو یہ فائدہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کی طرف واپس ہے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو یہ موقع تھا، حضور کہتے ہیں قبرستان تو عورت جا نہیں سکتی، آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی۔ مسلم شریف میں یہ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مزے کی بات بتاؤں، میں بقیع غرقد قبرستان میں نا یہ دعا لکھی گئی، نیچے مسلم شریف کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، تو وہاں وہ جو شرطے پھر رہے ہوتے ہیں نا ان کے، وہ اردو بھی بول لیتے ہیں، وہ عورتوں کو اندر قبرستان نہیں جانے دیتے، آپ کو پتا ہے صرف مر جاتے ہیں عورتیں بیچاری باہر رہتی ہیں۔ تو میں نے ان کو باقاعدہ کہا، میں نے کہا یار یہ مسلم شریف کی تم نے حدیث لکھی ہوئی ہے، نیچے دعائیں لکھی ہیں، یہ تو دعا ہی اما عائشہ نے سکھائی ہے، اور اما عائشہ کو حضور نے کہا تھا جب تو قبرستان جا تو یہ مانگنا، تم لوگوں نے عورتوں کے اوپر کیوں بندی لگائی ہوئی ہے؟ اس میں میں تفنن کے طور پہ کہتا ہوں کہ احمد بریلوی اور جو سعودیہ کے وہابی ہیں ان کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ ہاں، پاکستان کے اہل حدیث اس بات کے قائل ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں کے اہل حدیث کی خوبی ہے آپ جب ان کو حدیث بتاتے ہیں نا وہ پھر کسی عالم کو نہیں دیکھتے، تو عورتوں کو قبرستان لے کے جانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ موت کی یاد، آخرت کی یاد عورتوں کو بھی تو چاہیے، بلکہ میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے ان خاوندوں کو جو اپنی عورتوں کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے تنگ ہے ریکویسٹ کروں گا انہیں ہفتے میں ایک دفعہ نا قبرستان ان کے رشتہ داروں کی قبروں پہ لے کے جایا کریں اور انہیں بتائیں یہ اصل ٹھکانہ ہے۔ اور عورتیں بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں، میں تو اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں، اس کی دادی کی قبر کے اوپر لے کے جاتا ہوں، رشتہ دار نانی کی قبر پہ لے کے جاتا ہوں اور قبرستان سے گزارتا ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو۔ عورت کو بھی قبرستان لے کے جانا چاہیے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے عورت جب قبرستان جاتی ہے تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اللہ معافی دے۔ البتہ عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے، وہ نبی الاسلام نے منع کیا، اس میں صبر کم ہوتا ہے۔ عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے، صحیح مسلم میں ٹھیک ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی مبارک زندگی میں 56 ہجری میں سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو اما عائشہ نے کہا کہ سعد کی میت لا کے سامنے رکھو، میں جنازہ پڑھوں گی۔ تو مسجد میں جنازہ پڑھنا بھی سنت ہے، عورت کا جنازہ پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن پھر مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا۔ سعودیہ میں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں، وہاں مرد و عورت دونوں جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی